عزیزان گرامی قدر، تہجد سے لے کر اشراق تک یہ جو وقت ہے یہ سب سے مبارک وقت ہوتا ہے۔ اور ہماری قوم کا حال اس وقت کیا ہے؟ عزیز دوستو، حیدرآباد کو اگر آپ دیکھیں تو پورا حیدرآباد بشمول علماء، مشائخ، لیڈرز، پورا حیدرآباد، اب یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، پورا حیدرآباد جاگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جاگتے کب تک ہیں؟ وہ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک۔ اور شادیوں کا تو عالم یہ ہے کہ دولہا 11:30 بجے تشریف لاتا ہے۔ وہ پہلے بہت اچھا تھا کہ کم سے کم دولہے، شادی چونکہ شادی خانے میں ہوتی تھی تو دولہے پر فورس بنایا جاتا تھا آپ کو آنا ہے۔ اب ظہر میں نکاح، عصر میں نکاح، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اب پنچھی آزاد ہے پنجرے سے، اب آئے گا ہی نہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اس کو خبر ہی نہیں ہے، وہ ناچنے میں مہو ہے۔ رات کے 12 بجے تک دروازے پر ناچا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، پوری رات جاگ کر بچے سو جاتے ہیں اس وقت جب زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج ایک نوجوان مجھ سے ملے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ مرغا اگر بانگ دے تو مجھے کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا آپ کو اچانک یہ کیوں یاد آ گیا؟ کہنے لگے ہمارے گھر کے بالکل بازو لوگوں نے مرغے پال رکھے، وہ بانگ دیتے ہیں، کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں پڑھنا ہے؟ آج دوپہر میں ایک نوجوان مجھ سے ملے، یہ کیوں پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا اس واسطے پڑھنا ہے کہ جو مرغ ہوتا ہے وہ بانگ اسی وقت دیکھتا ہے جب اس کو رحمت کے فرشتے نظر آیا کرتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد بانگ دے کر اطلاع دیتا ہے لوگوں رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں۔ تو بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، ایک مرتبہ، جتنی مرتبہ بانگ دے اتنی بات نہیں، ایک آدھ مرتبہ آپ نے، ورنہ پھر پورا گھنٹوں بانگ دیتے رہتا ہے، وہ تہجد سے لے کر صبح 8 بجے تک بانگ دیتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک آدھ مرتبہ ہی صحیح آپ رحمت کی دعا مانگیں اللہ سے، کیوں؟ وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں مرغ بانگ کب دیتے ہیں؟ دن میں بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، ایسا نہیں کہ دن میں نہیں دیتے، کبھی 2 بجے بھی دے دیتے ہیں، 3 بجے بھی دے دیتے ہیں دن میں، کبھی کبھی شام میں بھی دیتے ہیں، مگر ان کا پرٹیکولر اور ریگولر ٹائم کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، فجر سے پہلے جاگ کر بانگ دینا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ اشراق تک اور چاشت تک مسلسل بانگ دیتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہ وقت ہے جب رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، فرشتے آسمان سے رزق لے کر اترتے ہیں، رحمت لے کر اترتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنی روٹین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ابھی ایک صحافی سے میری ملاقات ہوئی ابھی آنے سے قبل، انہوں نے کہا اس قدر افسوس کا حال حیدرآباد کے مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے کہا مکہ مسجد میں گیا 3 دن قبل، انہوں نے مجھ سے کہا آپ یہ بات نوجوانوں تک پہنچائیں۔ وہ کہتے ہیں مکہ مسجد میں گیا نماز ادا کرنے کے لیے، تو مکہ مسجد میں شہر کی سب سے بڑی مسجد میں مصلیوں کی تعداد 21 افراد پر مشتمل تھی، 21 لوگ مکہ مسجد میں موجود تھے۔ اور پھر بازو ہوٹل ہے چائے پینے کی، وہاں میں گیا تو بہت سے نوجوان مسلمان چائے پینے میں مشغول ہیں اور مختلف چیزیں کھانے میں مشغول ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نوجوان پوری رات جاگ کر جو چائے خانوں پر نظر آ رہے ہیں، یہ نوجوان مسجد میں کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ اور شہر کی اتنی بڑی مسجد میں مصلیوں کی تعداد اس قدر کم کیسے ہو گئی؟ عزیزان گرامی قدر، اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہماری قوم، ملت کے نوجوان جاگنے کے وقت سو رہے ہیں، سونے کے وقت جاگ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔